میرا نام جواد مجید ہے اور میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہوں اور ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامریڈ امداد قاضی صاحب، اور جن سے میں سوالات کروں گا پارٹی کے متعلق، اور وہ سوالات جو کہ عوام کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے اکثر کرتی ہے۔ کامریڈ، اکثر اوقات پہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ سوشلزم کے اندر ایک مذہبی آزادی نہیں ہوتی، جو برجوا میڈیا کے تھرو ہمیں سننے کو آتا ہی تھا۔ تو سوشلسٹ نظام میں مذہب کو کیا اہمیت دی جائے گی، اور جو مختلف مذاہب ہم دیکھتے ہیں جس میں مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ان کو کیسی مذہبی آزادی میسر ہوگی سوشلسٹ نظام کے اندر؟ اور پاکستان میں خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو مذہبی تضادات بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں، بڑی مطلب مذہبی کشیدگی نظر آتی ہے، فرقہ واریت نظر آتی ہے، ان تضادات کو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ایک سوشلسٹ نظام کی طرف کیسے حل کرے گی؟ کامریڈ، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس سلسلے میں انتہائی سمجھداری سے اس سوال کو ٹیکل کرنا ہے۔ ہمارے عمومی ساتھی مذہب کے سوال پر گفتگو کے دوران ایسا تاثر پیش کرتے ہیں کہ کمیونسٹ مذہب کے دشمن ہوتے ہیں، کمیونسٹ مذہب کے مخالف ہوتے ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ کمیونسٹ مذہب دشمن نہیں ہے، کمیونسٹ مذہب مخالف نہیں ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ کمیونسٹ کسی مذہب کو نہ مانے، نہ ماننا، مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، تین الگ نوعیتیں۔ میرے آپ دوست ہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ کے ہمارے درمیان نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ بالکل مذہب کے حوالے سے یہ کیٹیگری سمجھنی چاہیے۔ کمیونسٹ بنیادی طور پر سیکولر ہوتا ہے اور وہ مذہب کے وجود کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخی مادیت کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہب کے وجود میں آنے کے اسباب کو سمجھ لیتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کی ترقی کے نتیجے میں انسانی سماج کی ترقی جیسے جیسے ہوتی جائے گی، اس کی اہمیت اور خاص طور پر یہ جو تضادات جس کا آپ ذکر کیا وہ کم ہوتی جائے گی۔ پاکستان میں مذہب کی تنگ نظری، شدت پسندی، مذہب کی بنیاد پر گروہ بنانا، یہ تو پاکستانی ریاست کی پیداوار ہے۔ پاکستانی سماج اتنا رجت پسند کبھی نہیں تھا۔ اگر پارٹیشن کے وقت مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت گری ہوئی تو وہ بنیادی طور پر معاشی مفادات کے وہ ٹکراؤ تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک جنگ و جدل کی شکل بنی تھی۔ لیکن مذہبی شدت پسندی یہاں پر نہیں تھی۔ یا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ آپس میں شادیوں میں، تہواروں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، ایک دوسرے کی طرف ایکسچینج آف فوڈ کرتے تھے، خوراک ایک دوسرے کی طرف خوشیاں بانٹنے کے لیے دیتے تھے۔ لیکن یہ ریاست نے ٹینشن پیدا کی ہے۔ جس دن پاکستانی ریاست اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش، وہاں کی مذہبی جہادی تنظیمیں وہ اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے سماج کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، کیونکہ جنرلوں نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس سماج کو مذہبی بنا کر مذہبی تنظیموں کے معرفت سماج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تاکہ جمہوری سوال پیچھے چلا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پر سیکولر گورنمنٹ آئی، انہوں نے ان مذہبی قوتوں کی سپورٹ کرنا بند کر دی اور ان کے خلاف جب ایکشن لیا تو آج کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ تو پاکستان میں تو یہ سلسلہ ہے۔ رہا سوال کہ کمیونسٹوں کا مذہب کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کمیونسٹوں کا مذہب کی طرف کوئی بھی دشمنانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ پریکٹس میں یہ آیا ہے۔ جو آدمی جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اسے حق پہنچتا ہے، جس طرح کی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی خدا، کوئی اللہ،
کوئی بھگوان کوئی رام اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے, اس کو پوجنا چاہتا ہے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کا تحفظ کرنا چاہیے کہ کوئی ان کی اس عبادت میں خلل نہ ڈالے. اور جب سوویت یونین قائم ہوا تو کوئی مذہبی ادارے نہیں توڑے گئے. افغانستان میں الزام لگایا گیا کہ مسجدوں کو توڑا گیا, سفید جھوٹ, ہم نے نہیں توڑا. ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی سماج ترقی کے ایک خاص مرحلے پر پہنچنے کے بعد عقیدوں, مذہبوں اور ان ملا اور پنڈت کے اثر سے خود بخود نکل جائے گا. بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کی معاشی ضرورتیں, سماجی ضرورتیں جو موجود ہیں مسائل, اس کو پیدا کرنے والا انسان ہے. مثال کے طور پر یہاں پر جو غربت ہے اس کا ذمہ وار اللہ تعالیٰ نہیں ہے. جب غربت کا ذمہ وار اللہ تعالیٰ نہیں ہے, کسی امیر کو, کسی فاشسٹ کو, جنرلوں کو پاکستانی ریاست پر قابض کرنے میں اللہ تعالیٰ ذمہ وار نہیں ہے. یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے, ان کی سازشوں کی وجہ سے ریاست پر قابض ہوئے. تو انسانی سماج کے سماجی, معاشی, سیاسی مسئلے انسانوں نے پیدا کیے, اس کو انسانی حل کر سکتا ہے. اور جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مذہبی ہم آہنگی پیدا کریں گے, لوگوں کو عقیدہ رکھنے کی اجازت ہوگی. لیکن سماج میں جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بھی سماج میں ایک برابر حیثیت ہوگی. فرق یہ ہوگا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی عقیدہ رکھنے والوں کو دوسرا عقیدہ رکھنے والا چھیڑ نہیں سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا, اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی عقیدے کو نہیں مانتا, مذہب کو نہیں مانتا, اس کے مفادات کی حفاظت کرنا وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور نہ ایتھیسٹ ان کو چھیڑے گا نہ وہ ان کو چھیڑیں گے. یہ سماج پرامن طریقے سے ذرائع پیداوار کی ترقی کرتے ہوئے, انسان کی خوشحالی پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھے گا. اور جب تک انسان کو خود یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کمیونسٹ کون ہوتے ہیں جو مذہب کو ختم کرے, تو کمیونسٹ پارٹی کا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی تصورات کو بڑھانا پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے. سندھ, پنجاب, پختونخوا, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان یہ کلچرلی بہت رچ ہے. اور جس قوم کے اندر ڈھول ہے, ساز ہے, ڈانس ہے, اس قوم کو ہم رجت پسند نہیں کہہ سکتے. اسی وجہ سے وہ رجت پسند فاشسٹ قوتیں دشمن ہوتی ہیں رباب کی, ڈھول کی, ڈانس کی. دیکھیں ہماری شادیوں میں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دونوں وہاں پر جھمریاں رقص کرتے تھے. آج تو ہمارے سماج کو ایسا بنا دیا ہے کہ میں کئی علاقوں میں گیا اور کئی ممالک میں گیا, وہاں پر ایک موقع ایسا آیا کہ میوزک چلا کے کہا گیا کہ سب ڈانس کرے. اب میں کھڑا ہوا, مجھے ہاتھ ہی لانا نہ آئے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور ہی مٹ گیا ہے. تو اس وجہ سے پاکستانی معاشرہ حقیقتاً ہندوستان کے اس علاقے میں واقع جو بلا شک پسماندہ تھا لیکن ثقافتی طور پر رچ تھا. ان کی روایتیں سیکولر تھی, اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے, مذہبی رواداری پیدا کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہوگا کمیونسٹوں کا اقتدار میں آنے کے بعد.